کنفیوژن بجٹ پیش کر دیا ہے، جس کے بارے میں بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ عوامی بجٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اپوزیشن جس کا رول میں تو کہوں گا کہ جس طرح شادی میں خسروں کا ہوتا ہے، اسی طرح اپوزیشن کا ہمیشہ سے رول رہا ہے کہ ان کا عوامی جو مسائل ہیں ان پہ توجہ کم، اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کے مسائل کے اوپر ڈیل NRO کے لیے کوشش کرنا یہ زیادہ رہا ہے۔ ان سے کوئی توقع کرنا کہ یہ اسمبلی میں جو شور شرابہ کیا یا آنے والے کل میں یہ کوئی اس بجٹ کے حوالے سے کوئی بہتر چیز کروا دیں گے، ہمارا مدعا جو ہے وہ حکومت ہے، ہم اس طرف آتے ہیں۔ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا اور پچھلے 3 سال سے جو ان کی کارکردگی ہے، اس حوالے سے یہ بجٹ کسی طرح بھی عوامی بجٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ جو سب سے زیادہ شور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملازمین کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کے حوالے سے۔ اب وفاقی ملازمین کی تنخواہیں پچھلے سال نہیں بڑھائی گئی تھی، اس دفعہ 10% ایڈ ہاک اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایڈ ہاک ممکن ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال یہی ایڈ ہاک آپ کا بیسک میں کر دیا جائے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے، ہاتھ مارتے رہ جائیں گے۔ پینشنرز کے لیے 10% اضافہ کیا گیا ہے، جو میرے خیال میں کافی ہے، اس پہ زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن سرکاری ملازمین کے حوالے سے سوشل میڈیا اور آگے پیچھے جو حکومت کے چمچے کڑچے ہوتے ہیں وہ باتیں اور کفایت شعاری اور حب الوطنی کے درس دینا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو موصوف عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو ہم ان سے توقع کر رہے تھے کہ یہ جو مشیروں کے لشکر ہوتے ہیں ان میں کمی کریں گے۔ یہ صرف حب الوطنی کی اور ملک سے وفاداری اور قرض اتارنے کی ذمہ داری گریڈ 16 تک نہیں ہے، یہ سرکاری ملازمین کسی بھی گریڈ کے کہہ لیں ان تک نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، ہم سب نے اس ملک کو کھایا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھایا ہے۔ اب جب خان صاحب آئے ہیں تو کیا انہوں نے اپنے مشیر کم کیے، کیا انہوں نے وزیروں کی مراد کم کی ہیں، کیا وزیروں میں کمی کی ہے؟ اب ایک ادارہ ہے پاکستان پوسٹ، جس کو ایک ڈائریکٹر جنرل بھی بڑی آسانی سے چلا رہا تھا، اس کے لیے اب ایک موصوف وزیر مسلط کر دیا گیا ہے، اور وہ خود ساختہ ہے۔ ایک تو اس نے ریٹس اتنے پاکستان پوسٹ کے بڑھائے ہیں کہ وہ عام پرائیویٹ کوریئر کے مقابلے میں لے آئے ہیں۔ آپ اپنی ایمانداری سے دیکھیں کہ آپ اگر کوئی بھی بذریعہ پاکستان پوسٹ کوئی چیز بھیجتے ہیں تو آپ کتنے مطمئن ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ ایون کہ جو انٹرنیشنل ڈیلیوری ہے وہ تو آپ نہ ہی سمجھیں، نہیں پہنچے گی، کسی صورت میں بھی نہیں پہنچے گی۔ اس کے علاوہ کراچی ہمارا جو اکنامک ہب ہے، وہاں پہ پاکستان پوسٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کوئی چیز کراچی بھیج بیٹھتے ہیں تو بس ایسے سمجھیں کہ اس کے اوپر آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو وہاں پہ ایک وزیر، اس کے آگے جو اتنا لشکر، ڈرائیور اور گارڈز وغیرہ اور سارا کچھ وہ جو خرچہ ہو رہا ہے، اس طرح کی کئی ایسی وزارتوں کے میں نام بتا سکتا ہوں جو بالکل فضول اور اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ عمران خان صاحب اس پہ توجہ نہیں دی اور ایک فضول قسم کی کابینہ لے کر آئے ہیں۔ پھر نااہل وزیروں کو ادھر ادھر کبھی کسی میں ایڈجسٹ، کبھی کسی میں ایڈجسٹ، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سرکاری ملازمین کو 10% تنخواہوں پہ ٹرکانے کے بعد یہ لیکچر دینا کہ آپ اس وقت ملک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تو آپ کون سے ادھر؟ ان سے صرف یہ پوچھے کہ ان کو ایک جو اسمبلی کا سیشن ہے اس کے لیے کتنا فیول دیا جاتا ہے، کتنا ایئر PIA جو خسارے میں ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ انہی وزیروں مشیروں اور ان کی فیملیوں کے جو فری ٹکٹس ہوتے ہیں اور فری جو ان کو مراد حاصل ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ PTCL آج اگر ڈوب رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی انہی کی ہے۔ تو یہاں تک یہ بات۔ اب یہ ہے کہ ایک تو جو مہنگائی کی ریشو بڑی ہے اس حساب سے بالکل یہ جو 10% اضافہ ہے یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ اگر آپ آج کل ہمارے DC اسلام آباد بڑے یہاں پہ ریٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں، آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اب آپ کی جو بھنڈی ہے یا پیاز ہے یا ٹماٹر ہے یا ایک دن کا جو ایک ٹائم کا جو آپ کا کھانے کا خرچ ہے وہ کتنا بنتا ہے، اور اس کو ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ ایک سرکاری ملازم اپنی فیملی کی مشکلات سے ہی نہیں نکل سکتا۔ اب کسی دوست نے لکھا کہ جی آپ شکر کریں کہ آپ ملازم ہیں۔ بھائی یہاں پہ تو پتہ نہیں 50 لاکھ کی کتنی ملازمتیں دینے کی بات کی گئی تھی، کروڑوں ملازمتیں دینے کی بات کی تھی، اور آپ ہمیں یہ کہتے ہو کہ یہ شکر کریں کہ آپ کی ملازمت ہے۔ یہ آپ کی تبدیلی ہے اور یہ آپ کا انصاف ہے۔ اب آ جاتے ہیں گاڑیاں جو 850 cc سے کم والی گاڑیوں کے اوپر جو ہے کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس سے ڈیفینیٹلی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ جو مقامی گاڑیاں بنانے والے ہیں، سوزوکی، ہونڈا یا ٹویوٹا، جن کے بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کتنا آپ نے کنٹرول کیا؟
उनकी 3 डब्बा वाली जो गाड़ियां हैं उनके रेट्स कहाँ पे हैं। इस तरीके से रेट ज़रूर कम होगा, लेकिन अभी भी एक आम आदमी जो मिडिल क्लास जो गाड़ी लेना चाहता है उसकी जेब पे बोझ पड़ेगा। वो किस तरह? माफिया यहाँ पे मौजूद है, वो स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में, स्पेयर पार्ट्स आएंगे वो नहीं आएंगे तो एक अलग बात है। जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा शोर मचाया जा रहा है, 1000 के करीब गाड़ियाँ इंपोर्ट भी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है और इस तरह के मसाले और उनकी रेट्स भी बहुत बड़े हैं। अब यहाँ पे इस मुल्क की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। आप बजट बनाते वक्त ये बात भूल गए कि गाड़ियों पे तो आप दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे आपने कितना दिया है, ज़राई आलात ज़राई मशीनरी पे आपने कितनी सब्सिडी दी है, कितना आपने खरीद की है, कितना टैक्स खत्म किया है। एक किसान जो 6 से 12 एकड़ का मालिक है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। वो ना ज़मींदारों में शामिल होता है, ना ही किसान आम छोटे किसान में, तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अगर आप ट्रैक्टर पेमेंट या किसी से आप जो लेकर आएँ तो उसकी जो कास्ट पड़ती है वो, आप गंदम पे बहुत उछल रहे हैं कि गंदम के रेट्स ये हो गए वो हो गए, लेकिन आप ज़रा अखराजात भी किसी दिन जाकर किसी किसान से पूछ लें। ये जो टीवी पे आके बैठे हुए आपके पेड किस्म के बंदे होते हैं, इनसे नहीं। तो बहैसियत मजमूई मेरा ये कहना है कि ये बजट इंतहाई मुज़ाक़ा खेज़ है, क्योंकि 200 अरब तक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है, तामीराती कामों के लिए रखा है। और अगर हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में पिछले 70 साल से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बिल्डिंग नहीं है और यहाँ पे बड़ा एक मसला बना रहा है और बहुत ज़्यादा इस पे एक पैनिक भी हुई है, जिसकी वजह से चैम्बर्स गिराए गए हैं और इंतज़ामिया और अदलिया और वकला आमने सामने लाकर खड़े कर दिए गए हैं। तो एक पिछले दिनों किसी अखबार ने या कहीं पे खबर आई कि 55 करोड़ रुपया CDF ने जो है वो अप्रूव कर दिया है और 55, तो वो हमारे ज़राए के मुताबिक, डेली सून टाइम के मुताबिक वो पता चला है कि वो तो तहसील जो कम्प्लेक्स है जो हमारा किराए की बिल्डिंग में I-10 में इस्लामाबाद का, उसके लिए 55 करोड़। अदालतों के लिए तो अभी तक कुछ मुख्तास ही नहीं हुआ और बेयकीनी की फ़िज़ा कायम करके कोर्ट्स का जो निज़ाम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब किया हुआ है और इस वक्त एक बेयकीनी की फ़िज़ा है और हज़ारों जो वकला और उनके जो आगे क्लाइंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं और इस तरह मतलब जो हमारे साथ हो रहा है ये हुकूमत की बिल्कुल बेहिसी का एक अमली सबूत है। हुकूमत को हर सूरत में तामीराती कामों के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा, तालीम के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो इस वक्त जिन मसाइल का एक आम आदमी शिकार है, 1.5 लाख कर्जा देने से मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे इंडस्ट्री लाएं, यहाँ पे बाहर से इंडस्ट्री आएगी, यहाँ की मकामी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। अब मोबाइल्स का तो कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल घरेलू प्रोडक्ट नहीं है। घरेलू प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो हमारी घरेलू दस्तकारी थी उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमें चाइना पे कम डिपेंड करना होगा, हमें पाकिस्तानी मजमूआ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद किसी टॉपिक पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।